آگے 25 آیتیں ہوگی. مل گیا سب کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. صدق اللہ العظیم. 25 سے 31 تک ان آیات کا پہلے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر. فرمایا یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے احکام. ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے احکام. ویہدیکم، اور تاکہ تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تاکہ تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستے کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں. ویتوب علیکم، اور تاکہ رجوع فرمائے تمہارے اوپر. ویتوب علیکم، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا کرے؟ رجوع فرمائے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اور واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ ان یتوب علیکم، یہ کہ تمہارے اوپر رجوع کرے. اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں یہ کہ تمہارے اوپر کیا کرے؟ رجوع کرے. اور ویرید الذین، اور ارادہ کرتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ ارادہ کرتے ہیں ان تمیلوا، اس بات کی کہ وہ تمہیں پھیر دیں حق سے، میلن، پھیرنا، عظیماً، بڑا. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر رجوع فرمائے. اور وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ تمہیں حق سے پھیر دے، بڑا پھیرنا، زیادہ. اور یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ان، اس بات کا کہ یخفف عنکم، تم سے بوجھ ہلکا کرے. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. اور انسان کو اللہ فرمانے کہ ہم نے پیدا کیا کیا؟ کمزور. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، نہ حق طریقے سے. ایمان والو، نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں نہ حق طریقے سے. الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت. الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ ہو تجارت. ان تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ. ان تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ. ولا تقتلوا، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنی نفسوں کو، نہ قتل کرو اپنی جانوں کو، نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان، ہے، بکم، تمہارے اوپر، رحیماً، مہربانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کیا ہے؟ شفقت کرنے والا ہے. ومن یفعل، اور جس شخص نے، ومن یفعل ذالک، اور جس شخص نے یہ کارروائی کی، عدوانا، زیادتی کرتے ہوئے، وظلما، اور ظلم کرتے ہوئے، تو فسوف نصلیہ نارا، پس ان قریب ہم اس کو داخل کریں گے دوزخ میں. وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے کبیرہ گناہوں سے، کبائر ما تنہون عنہ، ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، جن سے تمہیں ہم نے روکا ہے. تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم مٹا دیں گے تمہارے چھوٹے گناہوں کو. اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے، وہ کبیرہ جن سے ہم نے تمہیں روکا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کریں گے، مدخلا، داخل ہونے کی جگہ، کریمن، جو بڑی عزت والی جگہ ہے. ٹھیک، ہم تمہیں داخل کریں گے داخل ہونے کی جگہ میں جو بڑی عزت والی جگہ ہے. یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا. تفسیر میں ترجمہ بھی ہوگا دوبارہ، اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی آیات. دیکھیں ان آیات کی تفسیر سن لیں کہ اللہ رب العزت اس صورت میں، اللہ رب العزت، میری طرف توجہ کریں، اللہ رب العزت اس صورت میں جو ہے وہ زیادہ تر حقوق العباد کو بیان کر رہا ہے. اس صورت کی ابتدا میں یتیموں کے حقوق بیان ہوئے. اس صورت کی ابتدا میں، اس صورت میں زیادہ تر حقوق العباد کے بارے میں گفتگو
हुई। تو پہلے دیکھیں شروع میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بیان اللہ نے کیا، اور پھر وہ عورتیں جو وراثت کی حقدار ہیں تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے کہ ان کو آپ لوگوں نے وراثت دینی ہے، پھر کس طریقے سے دینی ہے، وہ ساری باتیں اللہ نے بیان کی۔ پھر تیسری بات کہ کن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے اور کن کے ساتھ تمہارا نکاح حرام ہے، یہ باتیں اللہ رب العزت نے یہ احکامات بھی ذکر کیے۔ تو یہ تمام تر احکامات اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اور اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی میں نے تمہارے لیے احکامات ذکر کیے ہیں یہ میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات سے اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ یتیموں کے حقوق اور وہ عورتیں جن کو وراثت کا حق ملتا ہے وہ تمام تر تفصیلات، اور کن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح جائز ہے کن کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ سارے احکامات جو میں نے تمہارے اوپر اتارے ہیں نا، یہ تو میرا احسان مانو، میں احسان اللہ جتلا رہے ہیں کہ میرا تمہارے اوپر کیا ہے، احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے احکامات، تاکہ وہ تمہارے لیے بیان کرے احکامات۔ اللہ رب العزت نے یتیموں کے احکام بیان کیے ہیں اور عورتوں کے احکام بیان کیے، سارے احکامات اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ اور وَيَهْدِيَكُمْ، اور تاکہ تمہاری رہنمائی کرے، سنن الذین، ان لوگوں کے راستے کی، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے، جو تم سے پہلے گزرے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں سنن یہ سنت کی جمع ہے، اور سنت کہتے ہیں راستے کو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس امت سے پہلے بھی امتیں گزری اور ان امتوں کے لیے پیغمبر بھی آئے، اور میں نے اپنے احکامات پیغمبروں کو دیے، اور پھر پیغمبروں نے وہ احکامات امتیوں کو سمجھائے اور سنائے۔ اسی طرح میں نے یہ احکامات اس نبی کو دیے اور اس نے آپ لوگوں کو سمجھا دیے، سنا دیے، اور براہ راست یہ قرآن مجید میں۔ تو یہ کیا ہے، میرا احسان ہے۔ اور یہ جو پہلے میں نے امتوں کو، پہلے پیغمبروں کو میں نے جو احکامات دیے انہوں نے امتوں کو سنائے، اور ان امتوں نے جو ان میں سے جن لوگوں نے عمل کیے، اس احکامات پر عمل کیا، وہ نیک صالح لوگ جو ہے وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں، وہ اپنے منزل مقصود تک پہنچ گئے ہیں۔ تو میری یہ چاہت ہے کہ یہ جو میں نے اس نبی پر احکامات اتارے ہیں اور اس نبی نے تمہیں سنا دیے یہ سارے احکامات، تو میری یہ چاہت ہے کہ تم بھی ان احکامات پر عمل کرو، اور تاکہ ان صالح لوگ جس طرح وہ منزل مقصود تک پہنچ گئے تم بھی منزل مقصود تک اپنی پہنچ جاؤ۔ تو یہ اللہ اپنے احسان جتلا رہا ہے، وگرنہ اگر ہم احکامات نہ بیان کرتے تم تو اندھیروں میں بھٹکے تھے ہیں۔ یہ سب ہم نے کہ یہ بیٹی ہے، یہ بہن ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یہ ساس ہے، یہ ساری باتیں ہم نے فرمایا۔ یہ میں نے جتنے بھی اللہ فرما رہے ہیں احکامات اتارے، یہ کس پر مبنی ہے، ادھر میں طرف توجہ کریں، یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اور علیم، میں جانتا ہوں میں نے جو بھی حکم اتارا ہے وہ حق ہے۔ اللہ رب العزت کسی حکم کے بارے میں بتا دے یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، دنیا ساری جمع ہو جائے اس میں خرابی نہیں پیدا کر سکتی، اور اللہ ایک حکم کے بارے میں بتا دے کہ اس حکم میں برائی ہے، ساری دنیا جمع ہو جائے اس میں فائدہ نہیں اٹھا سکتی اس سے حکم سے۔ تو جو فرمایا، اللہ فرمایا کہ میں علیم، جاننے والا بھی ہوں کہ اس حکم میں کتنے فائدے ہیں اور کتنے نقصانات ہیں، اور حکیم، اور جو میں حکم دیتا ہوں اس میں حکمتیں بھی میری ہیں کہ میں حکم کیوں دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میرا نبی نے بھی جو فرمایا ہے وہ سارا حق ہے، میرے نبی نے جو بھی فرمایا وہ سارا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت یہودی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین میں جو ہے وہ بگاڑ پیدا کر دیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین میں بگاڑ پیدا کر دیا، اور وہ 71 فرقے بنے، یہودی 71 فرقے بنے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد عیسائی آئے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں اتنا بگاڑ پیدا کیا کہ ان لوگوں نے 72 فرقے بنائے اپنے، اور فرمایا اور میری امت اس دین میں بگاڑ پیدا کرے گی، اور وہ 73 وہ ان سے بھی آگے بڑھ جائے گی، اور یہودیوں سے عیسائیوں سے بھی آگے بڑھ جائے گی، اور وہ 73 فرقے میں بڑھ جائے گی۔ اور فرمایا، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، فرمایا ایک فرقہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لے گی، وہ نجات حاصل کر لے گی، وہ جنت میں جائے گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا من ہیا، وہ کون سی جماعت ہے؟ آپ سے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے راستے پر چلے گا، میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا، وہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی فرقہ ہوگا،
ٹھیک ہے. یہیں پر جو ہے شاہ غنیت الطالبین میں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا کہ اہل سنت والجماعت سے کیا مراد ہے. انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت سے مراد کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت. مطلب اس بات کا یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں وہ لوگ کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت ہیں. اور امام عبد الکریم شورستانی بہت بڑے محدث، بڑے پائے کے بزرگ ہیں. وہ اپنے حدیث بڑے محدث ہیں، تو حدیثوں کو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جمع کیا، اور یہی حدیث انہوں نے اس الفاظ میں لائی، اس الفاظ میں نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح 73 فرقے بنیں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ فرقہ اہل سنت والجماعت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ کیا ہوگا. یہ الفاظ انہوں نے، بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس الفاظ کے ساتھ وہ حدیث جمع کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ اہل سنت والجماعت ہوگا. صحابہ کرام نے پوچھا اہل سنت والجماعت کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا جو میرے راستے پر چلے گا اور میرے ان ساتھیوں کے راستے پر چلے گا. ٹھیک ہے. تو آج کل بہت سے لوگ اہل بدعت لوگ کئی فرقے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لیبل لگایا ہوا کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا. کس کے ساتھ کس کا لیبل لگایا ہے؟ اہل سنت. بڑے بڑے باطل فرقے ہیں، بڑے بڑے بدعتی فرقے ہیں اور لیبل انہوں نے لگایا ہوا ہے اہل سنت والجماعت کا. ان سے آپ پوچھیں کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے؟ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں کیا. پھر آپ پوچھیں کہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں اور کیوں اپنے آپ کے ساتھ اہل سنت والجماعت لگاتے ہیں؟ کیوں اپنے ساتھ اہل سنت والجماعت لگاتے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے. کس کے گورنر تھے؟ کوفہ کے گورنر تھے. کوفہ کی آبادی بہت تیزی سے پھیلی اس دور میں اور بڑی بڑی مساجد بنی، اور ایک آدمی دوڑتا آیا عبداللہ ابن مسعود کے پاس. کوفہ کے گورنر تھے. فرمایا گورنر صاحب میں ایک مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، ایک مسجد سے میں ہو کر آ رہا ہوں. یحللون ویکبرون جہرا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ان لوگوں کو دیکھا وہ مسجد میں اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں، اونچی آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اوقد فعلوا، کیا ایسے ہی وہ کر رہے ہیں؟ فرمایا میں دیکھ کر آیا ہوں. فرمایا اچھا اس طرح کرنا، کل پھر چیک کر کے آنا، میرے پاس آنا. وہ بندہ گیا کوفہ کی اسی مسجد میں، بڑی مسجد تھی، جامع مسجد تھی. اگلے دن پھر دیکھا کہ لوگ جو ہے بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھ رہے ہیں. باغے آئے عبداللہ ابن مسعود کے پاس. دیکھیں عبداللہ ابن مسعود کے پاس باغے آ رہے ہیں. کوئی عجیب کام ہے اس لیے تو باغے آ رہے ہیں نا، عجیب کام ہے. اگر یہ کوئی عجیب کام نہ ہوتا تو وہ بندہ گورنر کے پاس نہ آتا. دوسری بات کہ عبداللہ ابن مسعود تعجب سے پوچھ رہے ہیں اوقد فعلوا، کیا واقعی یہ کام ہو رہا ہے؟ تو اگر یہ کام جائز ہوتا تو عبداللہ ابن مسعود تعجب نہ کرتے. اس کے بعد رضی اللہ تعالی اس آدمی کے ساتھ چل پڑے، اپنے چہرے کو چھپایا، پتلے جسم تھے اور تیز چلے اور مسجد میں گئے. وہ لوگ اللہ کا ذکر بلند آواز سے کر رہے تھے، درود شریف پڑھ رہے تھے. اپنے منہ سے چادر ہٹائی، چادر سے منہ چھپایا ہوا تھا. فرمایا لوگوں مجھے جانتے ہو نا، جو مجھے پہچانتے ہیں سو وہ مجھے پہچانتے ہیں، جو مجھے نہیں پہچانتے وہ بھی مجھے پہچان لو. میں عبداللہ ابن مسعود ہوں اور میں کوفہ کا گورنر ہوں. اور یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم کیا اتنی بڑی بدعت تم نے ایجاد کر لی ہے، تم نے کتنی بڑی بدعت ایجاد کر لی ہے. اور فرمایا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے جلدی تم بدعت میں آ گئے ہو، کتنے جلدی تم بدعت میں ہلاک ہو گئے ہو. اللہ حالانکہ تم میں کثرت سے صحابہ کرام فی الحال موجود ہیں. عبداللہ ابن مسعود کی وفات 32 ہجری میں ہوئی اور صحابہ کرام آخری صحابی جو فوت ہوا وہ 110 ہجری میں فوت ہوا. تو فرمایا اتنی جلدی تم اے امت محمدیہ بدعت میں تم پڑ گئے ہو، تم بدعت میں ہلاک ہو گئے ہو. حالانکہ کثرت سے صحابہ کرام موجود ہے. اور انہیں پھر شدید ایسے الفاظ میں کہا کہ اے امت محمدیہ، اے لوگو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے ہیں، اے لوگو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، تم لوگ ابھی سے بدعت میں پڑ گئے ہو. اور ان کو کان سے پکڑا اور سب کو نکالا مسجد سے. اور میں تم اہل سنت نہیں ہو، تم بدعتی لوگ ہو، کہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ عبداللہ ابن مسعود، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود جو چیز تمہارے لیے عبداللہ ابن مسعود پسند کرے گا میں محمد بھی اس کے لیے پسند کروں گا، اور جو چیز عبداللہ ابن مسعود تمہارے لیے ناپسند کرے گا، اس پر ناراض ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے اس چیز پر ناراض ہوں گا، میں اس چیز کو پسند نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا اعتماد تھا عبداللہ ابن مسعود، اور سب سے بڑے عالم تھے، قرآن اور دین کے بارے میں سب سے بڑے عالم تھے. فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پتہ چل جائے کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے، اللہ کی قسم میں اس کے دروازے پر جاؤں اور میں اس سے علم دین حاصل کروں. لیکن اس وقت
میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے. اگر مجھ سے بڑا عالم ہوتا قرآن اور حدیث کا اور فقہ اعتبار سے تو میں اس کے گھر پہ جاتا اور میں اس سے دین سیکھتا. یہ بہت بڑے عالم تھے. پہلا نمبر عبداللہ ابن مسعود کا ہے, اس کے بعد دوسرا نمبر عبداللہ ابن عباس کا ہے. تو دیکھیں کتنے بڑے انہوں نے یہ سخت الفاظ کہے. اور اسی طرح امام مجاہد یہ شاگرد ہے عبداللہ ابن عمر کے, حضرت عمر کے بیٹے کے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر جو تھے, وہ ابو داؤد شریف میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر جو تھے یہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے. تو میں ان کو مسجد لے کے جایا کرتا تھا, میں جس طرح یہ بزرگ لے کے آتے ہیں مسجد, آج نہیں آئے وہ, تو میں عبداللہ ابن عمر کو مسجد لے کے آتا تھا. تو فرمایا کبھی کوئی اور لے کے آتا تھا, کبھی میں لے کے آتا تھا. یہ ان کی شاگرد تھے امام مجاہد. تو فرمایا ایک دن میں لے کے آیا ان کو مسجد کے اندر, تو وہ ایک آدمی تھا, اس نے اذان دے دی تھی. اذان کے بعد وہ نماز کا وقت قریب تھا, اس نے پھر اعلان کیا کہ لوگوں آؤ نماز کے لیے, لوگوں آؤ جماعت کے لیے. عبداللہ ابن عمر مجاہد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے مجھ سے فرمایا یہاں سے نکلو, یہ یہاں سے اس نے بدعت کی طرف سے شروع کر دی ہے. صرف ایک اذان ہوتی ہے, اس کے بعد یہ دوبارہ اعلان کیوں کر رہا ہے, یہ کیا بدعت اس نے شروع کی ہے. فرمایا ہمیں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے ان بدعتوں کے پیچھے. عبداللہ ابن عمر, امام مجاہد فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد میں بات لکھی ہے حدیث کی کتاب. فرمایا میں نے عبداللہ ابن عمر کو ہاتھ سے پکڑا اور ہم دوسری مسجد میں گئے نماز پڑھنے کی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں آتا ہے, ان کا جو ایک غلام تھا کمبر نامی غلام, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک دن عیدگاہ میں گئے عید کی نماز پڑھانے کے لیے. عید کا دن تھا, عید کی نماز پڑھانے کے لیے وہ عیدگاہ میں گئے اور دیکھا کہ ایک بڑا صوفی بزرگ آدمی وہ نفل پڑھ رہا ہے عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے. تو حضرت قمبر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اس بزرگ کے کان میں کہو کہ دیکھو یہ اس وقت یہ نفل پڑھنا ٹھیک ہو نہیں ہے, عیدگاہ میں عید کی نماز سے عید کے دن جو ہے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے. زوال کے بعد جب سورج ہو جائے زائل تو اس کے بعد زور کی نماز پڑھ لو, پھر بعد میں عصر کے جب ٹائم آ جائے پڑھ لینا, لیکن اس وقت نفل نماز عیدگاہ میں جائز نہیں ہے. وہ کمبر فرماتے ہیں میں گیا اور اس کو میں نے کان میں کہا, لیکن اس نے میری بات نہ مانی. میں آیا, حضرت علی نے مجھ سے پوچھا کہ کمبر تم نے بات سمجھائی ہے اس کو. فرمایا ہاں جی میں نے بتایا ہے, وہ مانتا ہی نہیں ہے, بڑا صوفی بزرگ ہے. فرمایا حضرت علی خود گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے کہا کہ صوفی صاحب یہاں پر عیدگاہ میں نفل نماز جائز نہیں ہے. تو وہ غصے میں آیا, وہ بزرگ جو تھا, اور اس نے کہا میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں, میں تو نفل نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم تو گناہ کا کام کر رہا ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو تو کر رہا, جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور تم کرو وہ گناہ کا کام ہے, اگرچہ نفل پڑھو. اور جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ثواب کا کام ہے. اس وقت تم ایسے نفل اس وقت میں پڑھ رہے ہو کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور تم گناہ کا کام کر رہے ہو. تو صحابہ کرام کتنا جو ہے بدعت پر بدعتی کتنے بڑے بڑے فرقے ہیں اپنے ساتھ اہل سنت, اور اس کو منع کرو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, ان کو منع کرو بدعت نہ کرو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس میں حرج کیا ہے, منع کدھر ہے؟ منع ہے کر دے, پھیر دے, حق سے تم کو پھیر دے, میلن عظیمہ بڑا پھیرنا ہے. یہ بدعتی لوگ یہ کیا کرتے ہیں, یہ اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو تو کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے. بھائی اللہ اور اس کے رسول, اللہ کے رسول نے نہیں کیا, صحابہ کرام نے نہیں کیا, تم کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا یہ تمہیں حق سے پھیرتے ہیں. فرمایا یرید اللہ, ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, ان یخفف عنکم, یہ کہ تخفیف کرے تمہارے, ہلکا کرے تمہارے اوپر, عنکم تم سے بوجھ تم سے ہلکا کرے. اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ کیا کرے, اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ یخفف عنکم, بوجھ کو تم سے ہلکا کرے. وخلق الانسان ضعیفا, اللہ فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا گیا کمزور. انسان کتنا بھی طاقتور ہو, جتنا بھی موٹا تازہ ہو, 2 دن بیمار ہوتا ہے پھر کیا کرتا ہے, ہائے 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 کرتا ہے. فرمایا ہم نے انسان کو کیا بنایا ہے, کمزور پیدا کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, دیکھیں پچھلی آیات اس آیات کے ساتھ تعلق آپ سن لیں. پچھلی آیات میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے نفس میں تصرف کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے حکم سے ہٹ کر کسی کے نفس میں تصرف کی اجازت نہیں ہے. جس نفس پر اللہ نے تصرف کا اختیار دیا ہے وہاں تو اجازت ہے, اور جس سے اللہ نے روکا ہے کہ اس نفس میں آپ نے تصرف نہیں کرنا تو اس میں آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی کے مال میں تصرف کا اختیار آپ کو نہیں ہے اللہ کے حکم کے بغیر. جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے
اس کے مال میں تصرف کرنے کا تصرف کر سکتے ہو. اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کے مال میں اللہ کے حکم کے علاوہ تصرف کرنے کی تمہارے لیے اجازت نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم، اپنے مال نہ کھاؤ، نہ کھاؤ اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل، نہ حق طریقے سے، بالباطل نہ حق طریقے سے، رشوت سے، ڈاکہ زنی سے، چوری کر کے، ظلم و زیادتی کے ساتھ، ملاوٹ کر کے، یہ تمام جتنے بھی طریقے ہیں یہ مال کھانے کے باطل طریقے ہیں. فرمایا الا ان تکون تجارت، مگر یہ کہ ہو تجارت کے ساتھ، ان تراض منکم، اور آپس میں رضامندی کے ساتھ تجارت کرو، وہ جائز طریقہ ہے. تجارت کے علاوہ جو ناجائز طریقے ہیں وہ سارے باطل طریقے ہیں. آپس میں رضامندی کے ساتھ ٹھیک ہے جو تم تجارت کر سکتے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور تم نہ قتل کرو اپنے نفسوں کو، اپنے جانوں کو قتل نہ کرو. اپنے جانوں سے مراد کیا ہے کہ تم جس کو قتل کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہے تمہاری طرح، وہ تمہارا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے. تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس شخص نے یہ کارروائی کی، یہ کارروائی یعنی اللہ